إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، بے شک نیک لوگ پئیں گے ان برتنوں سے کہ جس میں ملاوٹ ہوگی کافور کی۔ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، ایک چشمہ ہے عینا یشرب بها، جس سے نیک لوگ اللہ کے بندے پیا کریں گے۔ عینا یشرب بها عباد اللہ، ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیا کریں گے اور اس کو بہا لے جائیں گے نہریں بنا کر۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ نیک لوگ وہ ہیں جو منتوں کو پورا کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر بہت ہی طویل ہوگا، پھیلا ہوا ہوگا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود، اس کی رغبت کے باوجود، مسکینوں کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں خالص اللہ کی رضا کے خاطر۔ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے۔ اس کے پہلے تھوڑی سی تفصیل گزری تھی۔ اللہ رب العزت نے اس سے اگلی آیتوں میں پہلے جہنمیوں کے حالات کو بیان کیا تھا۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، کہ بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے بیڑیا اور گلے کی توق اور دہکتی ہوئی آگ۔ کافروں کا انجام، کافروں کے عذاب کو بیان کرنے کے بعد قرآن پاک میں عام طور پر یہ چیز ملے گی کہ جہاں جہنمیوں کا ذکر ہوگا اس کے بعد جنتیوں کا ذکر بھی آئے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نیک لوگ جنتیوں کا ذکر فرمایا، إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا، نیک لوگوں کو اللہ رب العزت جنت میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ جنت میں نہریں ہوگی اور نہریں اس کے اشاروں پر چلے گی، وہ جہاں چاہے گا جس طرح چاہے گا اپنے ساتھ نہروں کو بھی بہا لے جائے گا، جسے پھل فروٹ اور جنت کی نعمتیں اللہ رب العزت جنتیوں کے اشاروں کے تابع کر دیں گے۔ جنتی کو جو چیز کھانے کا موڈ ہوا، کھانا اس کا دل چاہا، وہ چیز اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ اسی طرح جنت کی جو نہریں ہوگی، بہت ساری نہریں ہوگی، وہ نہریں بھی نیک بندوں کے اشاروں پر اس کے ساتھ ساتھ چلا کرے گی۔ اس کے پہلے بات آئی تھی، اللہ رب العزت نے اس کا ذائقہ دنیا میں اس طرح پر رکھا ہے کہ 4 نہریں اللہ نے دنیا میں بھی رکھی ہیں۔ اس میں 2 نہریں روس میں ہیں، سیحون اور جیحون، اور 2 نہریں جو ہیں وہ عراق میں ہیں، دجلہ اور فرات۔ یہ حالانکہ جنت کی نہر اور یہاں کی نہر میں ذائقے میں، ٹیسٹ میں بہت فرق ہے، لیکن برکتاً یہ 2 نہروں کو اللہ نے دنیا میں بھی رکھا ہے۔ باقی جو نہریں ہوگی آخرت میں ہوگی، اللہ رب العزت نیک لوگوں کو اس سے پانی بھی پلائیں گے اور وہ جہاں چاہے جیسے چاہے اس کے چھوٹے چھوٹے چشمے بنا کر، جیسے دنیا میں سمجھنے کے لیے نرمدا بڑی کینال، بڑی نہر، پھر آدمی اس کی اپنے اپنے کھیتوں میں، اپنی اپنی بستیوں میں سینچائی کے لیے چھوٹی چھوٹی نہریں بھی بنا لیتا ہے۔ تو اس طرح اس بڑی نہر سے، جنت کی جو بڑی نہر ہوگی، اس سے سینچائی کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے آدمی اپنے اپنے جنت کے جو باغات ہوں گے، جو محل ہوں گے، وہاں تک اس کو کھینچ جانے کے لیے چھوٹی چھوٹی نہریں بھی بنا لی جائے گی۔ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نیک جو بندے ہوں گے، جو جنتی لوگ ہوں گے، پئیں گے بھی اور جہاں چاہے اس کو چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل میں، کینالوں کی شکل میں اپنے ساتھ بھی بہا لے جائیں گے۔ ابھی کون نیک لوگ ہیں؟ یوفون بالنذر، سب سے پہلی بات، اس کے پہلے بھی اس کی تھوڑی سی تفصیل گزر چکی تھی، اپنی منتوں کو پورا کرنے والے لوگ۔ منت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسی چیز جو آدمی پر فرض نہیں تھی، آدمی اس کو اپنے اوپر فرض کر لے۔ پھر اس کی 2 قسمیں، یا تو کسی کام کے ساتھ اس کو معلق کیا کہ میرا فلاں کام ہوگا، مثال کے طور پر کسی نے اس طرح کی منت مانی کہ ایگزام میں پاس ہو جاؤں گا تو 3 روزے رکھوں گا، تو یہ کسی کام کے ساتھ اس کو جوڑا، معلق کیا۔
تو اس وقت پاس ہونے کے بعد اس نظر کو پورا کرنا، نظر اور منت کو پورا کرنا ضروری۔ اور ایک ہوتی ہے مطلق کہ کل میں 10 فقیر کو کھانا کھلاؤں گا، میں ایک روزہ رکھوں گا، کوئی شرط اس کے ساتھ نہیں کہ یہ کام ہوا تو ہی، نہیں ہوا تو نہیں، یہ سب دونوں قسم کی نظر پوری کرنا ضروری ہے۔ لیکن نظر اور منت، نظر یعنی منت کے پورا کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے تو کوئی حرام اور ناجائز کام کی منت نہ ہو، شرک کی، بدعت کی، یا حرام یا ناجائز کام کی منت نہ ہو۔ اگر حرام کام کی منت مانی ہے یا ناجائز کام کی یا شرک یا بدعت کی منت مانی ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اس کو تو توڑ دے، اور توڑنے کے بعد 10 فقیر کو اللہ نے اگر حیثیت دی، فقیر کو کھانا کھلا سکتے تو قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے 10 فقیر کو آپ درمیانی قسم کا کھانا کھلاؤ، اور کھانا نہیں کھلا سکتے تو 3 روزے رکھنا ضروری ہے۔ حرام، ناجائز، شرک، بدعت کی اگر نظر مانی ہے تو پھر اس کے لیے نظر منت پوری نہ کرے، قسم کو توڑ دے اور اس کے بدلے میں 10 فقیر یا 3 روزے رکھیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے منت کے پورا ہونے کے لیے، کرنے کے لیے، کہ وہ حرام یا ناجائز یا شرک بدعت کی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عبادت کے قابل ہو، ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو قرآن حدیث میں اس کو عبادت کہا گیا ہو اور اس کی نظیر اور اس کی مثال موجود ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، سمجھے گئے، صدقہ ہے، عمرہ ہے، حج ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ایسی عبادت نہ ہوں کہ جو خود پہلے سے ہی فرض تھی۔ مثال کے طور پر آدمی نے قسم کھا، اس دن بھی میں نے مثال بتلائی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو ظہر کی نماز پڑھوں گا، تو ظہر کی نماز تو ویسے بھی فرض تھی، تو میں نیا کام کیا کیا، نفل نماز پڑھوں گا۔ دیکھ نماز تو نفل نماز فرض نہیں ہے، نفل 10 رکعت پڑھوں گا، 20 رکعت پڑھوں گا، تو یہ نظر جائز ہے۔ فرض نماز جو پہلے سے ہی فرض تھی، ظہر کی، عصر کی، مغرب، عشاء کی، اس کی منت مانے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو ظہر عصر کی پڑھوں گا یا مغرب کی پڑھوں گا، تو پہلے ہی فرض تھی، یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ نماز کی منت مانگے لیکن کیسے نفل، وہی 10 نماز پڑھوں گا، 10 رکعت پڑھوں گا مثال کے طور پر۔ یا روزے، رمضان کے روزے رکھوں گا اگر میرا کام ہو گیا تو رمضان کے روزے تو ویسے بھی رکھنے، نفلی روزے رکھوں گا میرا اگر کام، پھر وہ نفل نہیں رہے گا، منت مان لی پھر وہ نفل نہیں ہوگا۔ پھر جیسے فرض روزے کو پورا کرنا فرض ہوتا ہے، اسی طرح یہ منت کے روزے کو بھی پورا کرنا فرض ہے۔ یا زکوٰۃ، میرا کام ہو گیا تو زکوٰۃ دوں گا، تو زکوٰۃ تو ویسے ہی فرض، صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، کسی غریب کو 100 روپے دوں گا، 1000 روپے دوں گا، سمجھے۔ تو حرام کام کی، ناجائز یا شرک بدعت کی منت نہ ہو۔ نمبر 2 پر کیا ہے، کوئی عبادت ہو لیکن عبادت کیسی ہو جو پہلے سے فرض نہ ہو، جیسے فرض جو نماز ہے یا فرض روزے ہیں یا زکوٰۃ جس کے اوپر فرض ہے وہ نہیں، نفلی چیز، اور نفلی چیز کو اپنے اوپر واجب کیا اس کا پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہو جائے۔ تو میاں مفسرین نے ایک اور بات یہ لکھی ہے، یوفون بالنذر، کہ اپنی منتوں کو پورا کرنا۔ دیکھیے اس میں فضیلت اتنی زیادہ کیوں ہے، ایک آدمی جب اپنے آپ پر کوئی ایسی چیز جو فرض نہیں تھی اس کو پورا کر رہا ہے، اس کو فرض کر رہا ہے، اس کو پورا کر رہا ہے، تو جو پہلے سے فرض تھی اللہ کی جانب سے اس کو تو اور زیادہ اہتمام سے پورا کرتا ہوگا۔ جب آدمی اپنا کیا ہوا پورا کر رہا ہے، اپنے آپ پر جو چیز اس نے فرض کی وہ پوری کر رہا ہے، تو جو پہلے سے اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کے رسول کی جانب سے، اس کو تو اور زیادہ اہتمام اور پابندی سے پوری کرنے والا ہوگا۔ ایک مسلمان سے یہ چیز ہو نہیں سکتی کہ وہ خود کی منت ہے تو پوری کرے اور اللہ کی جانب سے جو فرض ہے، اللہ کے رسول کی جانب سے جو احکام جو چیزیں ہیں اس پر عمل نہ کرے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے یہ فضیلت اس لیے ہے کہ جب خود کی مانی ہوئی منت اور اپنے اوپر کوئی چیز اس نے لازم کی، جب اس کے پورے کرنے کا اتنا اہتمام کرتا ہے تو جو چیزیں قرآن حدیث میں، شریعت میں، اللہ اس کے رسول کی جانب سے، اس کو تو اور زیادہ پابندی سے پورا کرتا ہوگا۔ اس لیے فرمایا یوفون بالنذر، نظر کو، سنت نظر کو یعنی منت کو پورا کر دے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اللہ کا خوف، آخرت کا خوف، اللہ کے سامنے استحضار کا، جواب کا خوف، قیامت کے دن کا خوف، مسلمان کے دل میں ڈر تو ہونا ہی چاہیے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر بہت پھیلا ہوا، بہت لمبا دن، قیامت کا دن۔
جیسا جیسا آدمی ہوگا اس کے حساب سے وہ دین لمبا ہوگا. آدمی جیسا ہوگا، حدیث میں آتا ہے قرآن کی آیتوں میں، بلکہ 50,000 سال کے برابر قیامت کا دن. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت کا دن جب اتنا لمبا ہوگا تو نماز روزے کس طرح؟ اس وقت اس دن بھی قیامت کے دن کی صحابہ کا ایمان، ان کی فکر دے کے پوچھا یا رسول اللہ، نماز پھر اتنا لمبا دن تو خالی 5 ٹائم کی پڑھیں گے؟ سمجھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارے اشارے سے سمجھا کہ کھانا 2 ٹائم ہی کھاؤ گے. سمجھ، کھانا اتنا لمبا دن ہو تو آدمی کھانا کتنے ٹائم کھائے گا؟ سمجھے؟ تو لیکن قرآن و حدیث میں آتا ہے، تفسیر میں آتا ہے کہ جیسا آدمی بعضوں پر ایک گھڑی کی طرح وہ گزر جائے گا. قیامت کا جتنا بڑا آدمی گنہگار ہوگا وہ حساب سے اس کو دن لمبا لگے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی، اس نے ڈراؤنا خواب دیکھا نیند کے اندر، تو جتنا جو ڈرپوک ہوگا اس کو راحت بہت لمبی دکھے گی. مثال کے طور پر رات میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا، سپنا دیکھا، سمجھے؟ آدمی ڈرتا ہے، کمزور دل کا ہے، تو اس کو وہ رات پوری دلی ہوگی، بہت لمبی دکھے گی. جو بنداس ہوگا، جس کو ڈر نہیں، اس کو کوئی ٹینشن نہیں، خواب دیکھ کے پھر سو جائے گا وہ تو مزے سے، اور کب صبح پڑ جائے گی پتہ ہی نہیں. تو جیسا آدمی کی کیفیت کے حساب سے دین بڑا یا چھوٹا دکھے گا. یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ ڈرتے ہیں اس دین سے کہ جس کا شر، جس کا نقصان بہت پھیلا ہوا ہے. وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ کون نیک بندے جن کو اللہ رب العزت جنت دے گا اور جنت کی نہریں اس کے ساتھ ساتھ چلے گی اور جنت کے باغات اس کو ملیں گے. وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کھانے کی رغبت کے باوجود، خود کو ضرورت ہے، رغبت ہے، خود کو بھوک لگی ہے، خود کو کھانا اچھا لگ رہا ہے، مزیدار کھانا، ایسا نہیں کہ پھینکنے کا تھا اتر گیا ہے. تو پھر علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جو اترا ہوا کھانا، جو باسی کھانا آدمی خود نہیں کھاتا، وہ گائے کے آگے پھینکنا بھی حرام. پھینک دیں، گائے کو کھلا دو، بکری کو کھلا دو، قربانی کے ٹائم بکری کے آگے ڈال دو. جو کھانا باسی ہے، سڑا ہوا ہے، آدمی خود نہیں کھاتا، وہ جانور کے آگے ڈالنا بھی منع ہے. سمجھے؟ انسان کو دینا، مریلی مرغی اللہ کے نام پہ، چلو کچھ کام کا نہیں ہے تو کوئی ضرورت مند کو دے. انسان کو دینا تو دور کی بات ہے، مسلمان کو دینا، پڑوسی کو دینا تو دور کی بات ہے. گائے کے آگے ڈالنا بھی منع ہے. اگر کھانا باسی ہے، بدبودار ہے اور نقصان دینے والا ہے، وہ کھانا گائے کے آگے، جانور کے آگے ڈالنا بھی منع ہے. وہ کیا کھائے گا بیچارہ؟ تو اللہ یوں روزانہ کون سا تم ڈال دے دو، اللہ روزانہ جیسے کہیں نہ کہیں سے اس کا نظام کرتے ہو، اللہ نظام اس کا کرتے رہے گے. ہمارے لیے منع ہے کہ اترا ہوا اور باسی کھانا اس کے آگے ڈال دیں. اس لیے فرمایا یُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کھانا آپ کو خود کی ضرورت ہے، آپ کو خود کو بھی ٹیسٹی اور اچھا لگ رہا ہے، یعنی اپنے خود کا، جو خود کھا رہا ہے وہ کس کو کھلاوے؟ اس کی محبت کے ساتھ، اس کی رغبت کے ساتھ، مسکین اور یتیم اور قیدیوں. ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرمایا یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ خود ضرورت مند ہے پھر بھی کسی کی ضرورت پوری کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. خود کو ضرورت. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہم نے فضائل اعمال میں بھی سنا ہوگا. مہمان آ گئے اور کھانا کچھ نہیں تھا، چراغ بجھا دیا. سنا نا واقعہ؟ کہ خود کو ضرورت تھی، بچے بھوکے تھے، گھر والی بھوکی تھی، خود بھی بھوکے تھے، پھر بھی مہمان کا اکرام کہ چراغ بجھا دیا اور خالی نقل ایسی طریقہ ایسا اپنایا کہ مہمان بھی سمجھ رہا ہے کہ میں بھی کھا رہا ہوں اور وہ بھی کھا رہا ہے. حقیقت میں وہ تو بیچارے بھوکے ہی تھے، کھانا صرف کون کھا رہا تھا؟ مہمان کھا رہا تھا. یہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ خود ضرورت مند ہے، خود بھوکا ہے، پھر بھی دوسروں کو ترجیح دینا، یہ مسلمان کی اور نیک مسلمان کی بہت بڑی صفت ہے. اسی کو اللہ نے یہ فرمایا یُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. نیک لوگ کون ہیں؟ جنت کے حقدار کون ہیں؟ الحمدللہ، کہ خود کھانے کی اس کو ضرورت ہے اور کھانا بھی کیسا ہے؟ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کو پسند ہے، ٹیسٹی ہے، خود کا اپنا ہی ہے، باسی نہیں ہے، پھینکنے کا نہیں ہے، خراب نہیں ہے. سمجھے؟ خود کے گھر کا جو پکا ہوا وہ کھانا ہے، جس سے اس کو خود کو بھی محبت اور رغبت ہے، وہ کھانا وہ کس کو کھلا رہا ہے؟ مسکین، غریب مسلمان، مسکین اور یتیم، وہ اسیرہ، قیدی.
دیکھیے مسکین اور غریب کا تو ہم تمام جانتے ہیں، یتیم کا بھی جانتے ہیں، قیدی کو کھانا کھلانا یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور یہ جب آیت نازل ہوئی اس وقت کوئی مسلمان قیدی تھا ہی نہیں، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت یہ، حالانکہ اب آیت عام ہے، اب تو مسلمان قیدی بھی ہیں، بلکہ مسلمان قیدی زیادہ تکلیفوں میں، لیکن جس وقت یہ آیت اور یہ فضیلت اتر رہی تھی کہ قیدی کو کھانا کھلانا بھی جنتی لوگوں کی صفات میں سے، اس وقت کوئی مسلمان قیدی نہیں تھا۔ قیدی تھے تو کون تھے؟ غزوہ بدر کے قیدی۔ کون تھے قیدی؟ غیر مسلم قیدی تھے، کافر قیدی تھے۔ اس کے اوپر بھی اتنی بڑی فضیلت ہے، اس کی دو وجہ ہے۔ غیر مسلم قیدی کو بھی اگر ایک انسانیت کے ناطے آپ کھانا کھلا رہے تو جو مسلمان قیدی اور مسلمان ضرورت مند کو کھانا کھلانے پر جو فضیلت ہے وہی فضیلت اس کے اوپر بھی ہے۔ اب اس کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ اصل میں قیدی کون ہے؟ قیدی کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اسلامی حکومت کی۔ اگر مسلمان کا وہ قیدی ہے، غیر مسلم قیدی ہے، تو ذمہ داری بیت المال کی، اسلامی حکومت کی، سمجھے؟ اب آپ قیدی کو کھانا کھلا رہے تو آپ انڈائریکٹلی مدد کس کی کر رہے ہیں؟ اسلامی حکومت کی اور بیت المال کی مدد کر رہے ہیں، کہ ان کی ذمہ داری تھی۔ آپ نہ کھلاتے تو ذمہ داری کس کی تھی؟ بیت المال کی تھی، اسلامی حکومت کی تھی، کہ آپ کے پاس جو قیدی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کا کتنا خیال فرمایا۔ ایک ایک صحابی کو ایک ایک آدمی سپورٹ کرے، بھائی اپنے پاس رکھو، ان کو جو کھاؤ وہ خود کھلانا، جو پہنو وہ ان کو پہنانا، جو اوڑھو ان کو اڑانا، ان کی ساری ضرورتیں پوری کرنا۔ بلکہ ایک صحابی کے ایک کسنے کی آواز آ رہی تھی، کراہنے کی آواز آ رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکلیف کو اتنا محسوس کیا، یوں فرمایا مجھے رات بھر نیند نہیں آئی کہ قیدی کا اتنا درد۔ حالانکہ قیدی کون تھے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے اور مٹانے کے لیے آئے تھے، غزوہ بدر میں آئے تھے جو سامنے، لیکن ان کے ساتھ بھی انسانیت اور اخلاق۔ تو قیدی کو کھانا کھلانا چاہے غیر مسلم ہے، ایک تو انسانیت کی وجہ سے، دوسری اس کی ذمہ داری آپ نہ کھلاتے تو بیت المال کی ذمہ داری تھی، اسلامی حکومت کی ذمہ داری تھی۔ آپ نے اسلامی حکومت کا برڈن اور بوجھ کم کیا کھلا کر، تو اس کی وجہ سے بھی ثواب زیادہ ہے۔ دوسری ایک بات یہاں سوچنے کی، جب کھانا کھلانے پر اتنی فضیلت ہے اور وہ بھی عام قیدی، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، کوئی فرق نہیں اسلام کے یہاں کہ غیر مسلم قیدی کو بھوکا مارو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا تو اور زیادہ اس کی رعایت کی جاتی ہے کہ اخلاق دیکھ کر بھی وہ مسلمان ہو گئے۔ اور ہوا ایسا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اخلاق دکھلائے قیدیوں کو، کئی قیدی بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو غیر مسلم قیدی کی تو اور زیادہ رعایت ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب کھانا کھلانے پر اتنی فضیلت ہے تو مسلمان قیدی کو کھانا کھلانا اور مسلمان قیدی کی ضرورت پوری کرنا، خاص کر جو نردوش ہیں، غلط کیسوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آتنکواد کے کیسوں میں پھنسے ہوئے، ان کی مدد کرنا، ان کی ضرورت پوری کرنا، ان کو چھڑانے کی کوشش کرنا، تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ صرف ایک کھانا کھلانے پر اللہ رب العزت جنت کی بشارت سنا رہے ہیں، تو اس کو چھڑانا، اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا بہت بڑی بات ہے۔ بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فک العانی اے الاسیر، قیدیوں کو چھڑاؤ، حکم دے کر فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قیدیوں کو تو اس طرح تبادلے کر کے چھوڑا ہے کہ جیسے کوئی غیر مسلم ہوا قیدی آپ کے پاس تھا اور ہمارا قیدی کافروں کے پاس تھا، تو عوض میں بدل دے کر بھی چھوڑوایا۔ قیدیوں کی اتنی بڑی اہمیت، قیدیوں کی رہائی کی۔ بخاری شریف اور دوسری روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے نام لے لے کر دعا کی۔ بعض صحابہ غیر مسلم کافروں کی قید میں قید ہو گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے کے، ایک ایک کا نام لے کر دعا کرتے تھے، یا اللہ فلاں کو چھڑا دے، یا اللہ فلاں کو چھڑا دے، اللہ فلاں کو چھڑا دے۔ بہت بڑی اہمیت اور عبادت، کتنی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں قیدیوں کی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، قیدیوں کی رہائی کی کوشش ہمارے بھی۔ بہت سارے مسلمان غلط کیسوں میں جیلوں میں پڑے ہوئے، ہم کچھ نہیں تو کم از کم دعا تو ان کے لیے کر۔ اصل میں قید جو ہے، جیسے میں خود رہا جیل میں، قید جو ہے غلامی سے زیادہ خطرناک ہے۔ قید جو ہے، میں نے جیل کو قریب سے دیکھا، قید غلامی سے زیادہ خطرناک۔ غلامی کیسی؟ ہم لوگ سب غلام، حالانکہ غلام کو بہت ساری رعایتیں ہوتی ہیں۔ غلام
کوٹھڑی میں بند نہیں ہوتا ہے. جیسے ہمارا تو جیل میں نہیں ہوتا سر، صبح 6 سے 12 بجے تک کھولے، پھر کوٹھڑی میں بند، پھر 12 سے 3 پھر 3 بجے پھر کھول دیتے، 3 سے 6 کھولا، پھر کوٹھڑی میں بند. کھول کے بھی کیسا ایک سرکل، اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے. کچھ گنے چنے چہرے، وہی چہرے صبح شام آپ کے سامنے بڑھتے ہیں. بہت چھوٹی دنیا ہوتی ہے قیدی کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے. چند 10-20 لوگ، 25-50 لوگ ایک سرکل میں ہوتے، وہی صبح شام وہی چہرے دیکھنا ہے. اور جیل کا کھانا اور بڑا خطرناک کھانا ہوتا ہے، میں نے وہ کتاب میں بھی لکھا ہے. قیدی کے مقابلے میں غلام کو بہت ساری سہولت ہوتی ہے. غلام قید نہیں ہوتا ہے، سمجھو. وہ نام کا غلام ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ گھوم پھر سکتا ہے، اپنی مرضی کا کھا پی سکتا ہے، پہن سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، بزنس کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، بچے کر سکتا ہے، سمجھ لیں، ادھر ادھر سفر کر سکتا ہے، سمجھ. بہت ساری سہولت. ذہنی طور پر بھی غلام آزاد ہوتا ہے، اور نام کی غلامی ضرور ہوتی ہے. حالانکہ اسلام کا تو مزاج یہ رہا کہ اسلام نے تو غلام کے بھی آزاد کرنے کی تعلیم دی. اسلام نے کبھی بھی غلامی کو پسند نہیں کیا. روزے کا کفارہ، قسم کا کفارہ، اور جتنے بھی کفارے، کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کسی کو غلام بنا. سب سے پہلے کیا ہے؟ غلام آزاد کرنے کی بات. قسم کے کفارے میں بھی پہلا آپشن غلام آزاد کرنا. غلام نہیں ہے تو پھر 10 روزے، غلام نہیں ہے تو پھر 10 فقیر یا 3 روزے. اور بھی جتنے قسم کے کفارے کے علاوہ بھی بہت سارے جو ہے اس میں اسلام میں جگہ جگہ پر شروعات کس سے ہوئی؟ کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو، غلام آزاد. کہیں پر یہ نہیں کہا کہ کسی کو غلام بنا لو. اسلام نے تو غلامی کی پرتھا کو ختم کرنے میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے. لیکن ہم لوگوں کو بہت ساری چیزیں پتہ نہیں، اس لیے ہم لوگ بھی، بہت سارے لوگ ہمارے اوپر سے اس طرح کے حملے کرتے، اعتراض کرتے کہ اسلام غلامی پرتھا کو ترجیح دیتا ہے، رواج دیتا ہے. حالانکہ بالکل غلط. کیونکہ ایک صحابی نے ہزاروں غلام آزاد کیے، 10-10 ہزار، 20-20 ہزار غلام. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں غلام آزاد کیے. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں غلام آزاد کیے. تو حالانکہ غلام بہت سارے اعتبار سے آزاد ہوتا ہے، کاروبار کے اعتبار سے، شادی بیاہ کے اعتبار سے، بچوں کے اعتبار، اس کے پیروں میں، اس کے ہاتھوں میں کوئی بندشیں نہیں ہوتی، اس کا ذہن دماغ آزاد ہوتا ہے. سمجھے؟ قیدی اس کے ہاتھوں میں بیڑی، پیروں میں بیڑی، سلیے اور 4 دیواری، اور پھر دنیا بھر کی اس کے اوپر پابندیاں. وہ گھر نہیں جا سکتا، وہ بات نہیں کر سکتا، وہ شادی نہیں کر سکتا، وہ بچے نہیں کر سکتا. ہفتے میں ایک دن 20 منٹ کی صرف ملاقات ہوتی ہے. جیل مینول کبھی آپ سنیں گے تو حیران ہو جائے. 20 منٹ کی، وہ بھی ڈبل جالی کے بیچ میں سے. آپ اپنے بچے کے سر پر ہاتھ بھی نہیں پھیر سکتے. تو قیدی پر تو بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں. ایک غلام آزاد کرنے کے مقابلے میں قیدی کو آزاد کرنا، قیدی کو رہائی دلانا، اس کی محنت اور کوشش کرنا اور زیادہ فضیلت اور عبادت کا کام. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور وہ لوگ، نیک لوگ کون ہیں؟ جو کھانا کھلاتے ہیں اس کی رغبت اور محبت کے باوجود مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو. اور کھلانے کے بعد بھی شکریہ بولو بھائی، جزاک اللہ کو. ایسا بھی نہیں. کیا کہتے ہیں آگے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہم تمہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے. کوئی سیلفی نہیں کہ لو چلو کھیر دی تو سیلفی پاڑ دی پھٹافٹ، کسی یتیم کو، غریب کو، ضرورت مند کو دیا اور پھٹافٹ فوٹو پڑاؤ ہمارے ساتھ. ایک کیلا دے رہے اور 12 آدمی کیلے کے ساتھ ہاتھ لگا کے نہ فوٹو پڑوا رہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے. بدلہ تو ٹھیک، شکریہ بھی نہیں چاہتے. تھینک یو کہہ دو. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کی عادتوں میں سے تھا، آپ کسی پر احسان کرتی اور کوئی آپ کو شکریہ بھی کہتے تو آپ اس کو سامنے دعا دیتے. یہ شکریہ بھی بدلہ ہو گیا ایک طرح کا. شکریہ بھی نہیں چاہیے ہم کو، تو بدلہ صرف کس سے چاہیے؟ اللہ کرے اللہ ہم کو بھی ایسا اخلاص عطا فرما دے. تو فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہم تو تمہیں خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے. لا نرید منکم جزاء. تم سے کوئی بدلہ، جزا کوئی بدلہ نہیں چاہیے. ولا شکورا. شکریہ بھی ہم کو نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا اخلاص عطا فرمائے. آئندہ ہفتے انشاءاللہ.